بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ فسبح، آپ کیا کریں جب یہ ساری خوشخبریاں آپ آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ لیں، یعنی خدا نے فرمایا کہ یاد رکھیے جب فعل ماضی پر اذا آتا ہے، اس کا جو معنی میں تبدیلی ہے، جو اصل معنی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ فعل ماضی اصل میں کیا بتا رہا ہوتا ہے، جو سابقہ زمانے میں ہو چکا۔ اذا جب ماضی پہ آتا ہے، بات اگرچہ مستقبل کی ہے لیکن اتنا یقینی ہے جیسے ہو چکا ماضی میں۔ اردو میں بھی ہوتا ہے نا، کوئی کسی کے پاس کہا میرا یہ کام کر دو، کہتا ہے سمجھ ہو گیا، ہوا نہیں ہوتا، لیکن یہ جو کہتے ہیں سمجھ لے ہو گیا تیرا کام، تو یہ یقینی کر رہے ہوتے ہیں اس کو کہ ابھی تک ہوا نہیں ہے لیکن تو سمجھ کے ہو گیا۔ یہ اس طرح کے لفظ ہیں، یعنی یہ آئے گی نہیں، سمجھ لے آ گئی اور فتح حاصل ہو گئی اور لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر، واستغفرہ، اور اس سے استغفار کر، ہو یعنی وہ یعنی اللہ، اس سے استغفار کر یعنی اس سے طلب مغفرت کر۔ انہ کان توابا، یقیناً وہ تواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ اب آپ توجہ فرمائیے، جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی، اس کے بعد ہم رسول اللہ کو جب بھی دیکھتے تھے، یعنی ایسے اطاعت کے پیکر تھے اللہ کے۔ بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی، ہم جب بھی رسول اللہ کو دیکھتے تھے، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کوئی کام کر رہے ہوتے تھے، تو زبان پر کیا جاری ہوتا تھا؟ سبحان اللہ و بحمد، یہ سبح بحمد ربک کا اس طرح سے ہوتا ہے، اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ۔ اور ہم دیکھتے تھے کہ رسول اللہ کی زبان پر ہر وقت استغفر اللہ و اتوب الیہ، کہ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹتا ہوں، اسی سے توبہ کرتا ہوں۔ کثرت سے، یعنی اتنی کثرت کہ بی بی کہتی ہے جب بھی ہم دیکھتے تھے یہ الفاظ، اس قدر اللہ کے اطاعت گزار تھے رسول اللہ۔ اب ذہن میں سوال آئے، اگرچہ یہ بات پہلے گزر چکی کہ رسول اللہ کس بات کی استغفار کرتے، تو اس کے لیے مغفرت کا معنی اگر معلوم ہو تو پتہ چل جاتا ہے۔ آپ توجہ کیجئے، وہ جو سورۃ الفتح ہے وہاں پر کیا ہے؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کر دی ہے، لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ مغفرت کر دے آپ کے لیے، کس چیز کی؟ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جو پہلے ذنب آپ کے گزر چکے اور جو بعد میں آئیں گے۔ ذنب کا عام ترجمہ کیا ہے؟ گناہ، جو آپ پہلے گناہ کر چکے وہ بھی بخش دے اللہ، اور جو آپ نے آئندہ گناہ کرنے وہ بھی اللہ بخش دے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ آپ کی ایک بڑی نصر کر دے۔ غور کیجئے، غور کرنے سے بات زیادہ واضح ہوگی کہ اگر ہم کہیں کہ اس سے مراد گناہ ہے، تو گناہ، اگر گناہ مراد ہو تو اس کا لنک کیا ہے؟ فتح بھی اللہ دے رہا ہے اور گناہ بھی خود ہی معاف کر رہا ہے۔ تب ہوتی ہے بندہ کچھ کرے اور اللہ کہے کہ میں تیرے گناہ معاف کر رہا ہوں۔ ہم تجھے فتح عطا کر رہے ہیں تاکہ ہم تجھے تیرے ذنب معاف کر دیں جو پہلے گزر چکے، جو آئندہ آئیں گے۔ یاد رکھیے کہ یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ عربی زبان کے الفاظ کے جو اصل معنی ہیں ان کو اگر نہ سمجھا جائے تو مسئلے بعض اوقات حل نہیں ہو سکتے۔
ذنب کا لفظ جو ہے اصل میں نکلا ہے ذنب سے، اور ذنب کہتے ہیں جانور کی دم کو، اور کیونکہ دم جانور کے پیچھے پیچھے آتی ہے، اس مناسبت سے گناہ کو بھی ذنب کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کا نتیجہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے، اور اسی طرح کسی بھی کام کے جو اثرات ہوتے ہیں ان کو بھی ذنب کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے دین کی تبلیغ کے لیے جو سٹیپس لیے تھے ان کے اثرات تھے معاشرے میں، دشمنیاں، سازشیں، چالیں، بہت کچھ بن گیا تھا، دلوں کے اندر بغض۔ تو اللہ نے فرمایا اے رسول، ہم نے آپ کو ایک ایسی فتح عطا کر دی ہے کہ جو بہت کچھ لوگوں کے دلوں میں دشمنیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چالیں، سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہے رسول اللہ کے ذنب کی مغفرت۔ ذنب یعنی آپ کے کاموں کے جو آثار ہیں منفی، آپ کی دشمنیاں بن گئی ہیں آپ کے خلاف، ہم ان کی طاقتیں ختم کر دیں گے، وہ اپنی اثرتیں لے کے رہ جائیں گے، یا ہم اس اسلام کی ترقی سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دیں گے، تو کیا ہو جائے گی؟ اب ذنب کا معنی واضح ہے۔ ذنب یعنی کسی کام کے پیچھے پیچھے جو اس کے اثرات ہوتے۔ توجہ فرمائیے، دوسرا معنی مغفرت کا۔ مغفرت اور عفو، عین، فے اور واو، ہم ان دونوں کا معنی ایک ہی کرتے ہیں، عربی میں ان کے معنی الگ الگ۔ عفو ہے معاف کر دینا، انسان نے کوئی گناہ کیا اور اللہ سے معافی مانگی، وَاعْفُ عَنَّا، ہمیں معاف فرما دے، ساتھ میں کیا؟ وَاغْفِرْ لَنَا، ہماری مغفرت بھی کر۔ یہ دو کیوں ہیں؟ اس لیے کہ گناہ کے دو اثرات ہوتے ہیں، ایک مثلا آخرت کا عذاب ہے، اس کو معاف کر دیا اللہ نے، وَاعْفُ عَنَّا، معاف کر دیا اس کو، لیکن ایک اس گناہ کا دنیا میں اثر ہے انسان کی روح پر، جس طرح اگر کوئی اپنے بدن پہ چھری مارے تو زخم لگ جاتا ہے، یا انسان کسی حادثے میں اس کا بازو ٹوٹ جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، تو انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر مثلا وہ پٹی وغیرہ لگا دیتے، آہستہ آہستہ ہڈی دوبارہ جوڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یا زخم لگ گیا اور ٹانکے لگے، سٹیچز لگائے گئے، آہستہ آہستہ وہ جو گوشت ہے، ماس ہے انسان کا، آپس میں جڑنا شروع کرتا ہے اور دوبارہ دوائی کے اثر میں دوبارہ اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔ اس دوبارہ صحیح ہڈی کے جوڑنے کا پروسیس یا گوشت کے جوڑنے کا پروسیس جو خراب ہو گیا تھا، یہ معنی ہے مغفرت کا، یعنی جو کمی بیشی ہو گئی تھی، خرابی ہو گئی تھی، وہ دوبارہ اپنی جگہ پر آ جائے۔ جب انسان مغفرت طلب کرتا ہے گناہ کی تو اللہ سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ یہ جو میں نے گناہ کیا ہے، اس کی جو میرے روح پر اثرات، ہر گناہ کے انسان کے اوپر اثرات، اس کی روح پہ اثرات۔ ایسا نہیں کہ انسان صرف گناہ کرتا ہے، گزر جاتا ہے، بس وہ گناہ ہو، اس پر اثر ہوتا ہے، اس کا اگلا گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، رغبت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس گناہ کے اثر کو، یعنی گویا کہ زخم لگ گیا، اور زخمی بدن صحت مند بدن نہیں ہوتا، اسی طرح گناہ سے زخمی روح صحت مند روح نہیں ہوتی۔ نیکیوں کی طرف جانا، جیسے زخمی بستر سے اٹھ نہیں سکتا، مثلا کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا اگر زیادہ زخمی ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، صحیح طرح چل نہیں سکتا، اسی طرح گناہ، چھوٹے گناہ کا چھوٹا زخم، بڑے گناہ کا بڑا زخم انسان کی روح کی ہڈیاں توڑ دیتا ہے۔ روح کی ہڈیاں نہیں ہوتی، ویسے کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، گناہ اس کی روح کو زخمی کر دیتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔